بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق اللہ العظیم. دیکھو بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہمارا مضمون چل رہا تھا معراج سے متعلق. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ صرف واقعہ نہیں ہے، اس معراج کے قصے میں عبرت اور نصیحت کی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اور قرآن کریم میں بیان کیے ہوئے مضامین، اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سے اشارے ہیں اور بہت سی نصیحتیں ہیں. شرط ہے کہ انسان قرآن کریم کو اور زمانے میں پیدا ہونے والے تقلبات اور حالات کو دیکھے، سمجھے اور عقل سے کام لے. اگر انسان کی عقل صحیح ہوگی اور سمجھ درست ہوگی تو انسان قرآن کریم کو بھی سمجھے گا اور دنیا میں آنے والے انقلابات اور حالات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے کیا پیغام ہے. تو معراج کا جو قصہ ہے، اس معراج کے قصے میں بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی، میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بہت عزت کی گئی. تو یہ جو عزت اور رفعت اور معراج نصیب ہوئی ہے وہ حالات اور تکلیفوں سے گزرنے کے بعد ملی ہے. معراج کے سلسلے میں تقریباً 45 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں. 45 صحابہ کرام سے الگ الگ طریقے سے. قرآن کریم میں 2 جگہ پر اسراء اور معراج کا تذکرہ ہے. ایک تو 15 پارے کے شروع کے 3 رکوع میں، میں آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گا. عام طور پر سمجھتے ہیں کہ بھئی 15 پارے کا جو صرف پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، صرف اس میں تذکرہ ہے. ایسا نہیں ہے.
بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی تین رکوع میں مکمل اسراء کا تذکرہ ہے، اسراء اور معراج کا، اور دوسرا تذکرہ ہے سورہ نجم کی شروع کی آیات میں جو 27ویں پارے میں ہے۔ ان دو جگہوں پر قرآن کریم نے اسراء اور معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی تو اس میں ایک سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹ مکہ مکرمہ سے ہی معراج کروا دیتے اوپر، تو یہی تو ہوتا نا، بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ کعبہ سے اوپر بلا لیتے اور اوپر سے پھر کعبہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا جاتا۔ لیکن معراج کی ترتیب یہ بنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور بیت المقدس سے پھر اوپر کا سفر شروع ہوا۔ تو اس میں بہت سارے اشارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس میں سے ایک سب سے اہم اور سب سے بڑا اشارہ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری وہاں پر ثابت کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں۔ دوسرا اشارہ یہ کروایا گیا کہ آپ قرآن کریم پڑھیں گے نا، قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، جگہ جگہ پر، اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ دیکھو میں نے تم پر فلاں انعام کیا، میں نے تم لوگوں کے ساتھ یہ انعام کیا، میں نے تم لوگوں کے لیے من و سلوہ نازل کیا، فرعون کے ظلم سے میں نے تم لوگوں کو نجات دی، اسی طریقے سے میں نے تم لوگوں کے اندر بڑے بڑے بادشاہ پیدا کیے، تم لوگوں کے اندر بڑے بڑے انبیاء پیدا کیے۔ جس کثرت کے ساتھ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ کسی اور قوم کے اندر نہیں آئے۔ ایک ایک وقت میں 70 انبیاء موجود ہوتے تھے زمین پر، جبکہ زمین پر ایک نبی کا موجود ہونا کافی ہوتا تھا، لیکن ایک ایک وقت میں بنی اسرائیل میں 70 انبیاء کو بھیجا گیا ہے۔ جیسے شہر بمبئی ہے، شہر بمبئی کے لیے ایک نبی کو بھیج دیا، دوسرا علاقہ ہے وہاں کے لیے دوسرے نبی کو بھیج دیا۔ ایک ایک وقت میں بنی اسرائیل میں 70 انبیاء موجود رہا کرتے تھے۔ تو روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت فراوانی بھی دی، اولاد بھی دی، باغات بھی دیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے اندر مبعوث فرمائے، بہت ساری نعمتیں۔ اللہ قرآن کریم میں بار بار بنی اسرائیل کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو، میں نے تم کو دنیا والوں پر فوقیت دی، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں نے تم کو آگے بڑھایا، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں نے تم کو چمکایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، اور یاد دلا کر یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اب آخری نبی محمد آ گئے ہیں، تم محمد کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، محمد کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ کو تو ایک مانتے ہی مانتے ہو، لیکن اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کر لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ لوگ سب سے زیادہ مخالف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بن گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اتر گئے۔ ان لوگوں کو یہ تھا کہ دو بھائی تھے، اسرائیل، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، یہ دونوں، تو ان دونوں بھائیوں میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں اب تک ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل کی نسل میں سب سے اخیر میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آخری نبی پیدا ہوں گے تو اب تک انبیاء جو ہے نا وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو آخری نبی بھی ہم میں ہی آئیں گے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کے اندر آ گئے تو یہ لوگ مخالف بن گئے،
تو یہ کیسے؟ نبوت تو ہمارا حق ہے، نبوت جو ہے وہ تو ہمارا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ دین کا کوئی بھی کام کسی خاندان کی جاگیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کے جس شعبے میں دین کا جو بھی کام جس خاندان سے لینا چاہے لے سکتے ہیں، جس قوم سے لینا چاہے لے سکتے ہیں، جس فرد سے لینا چاہے لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے محتاج نہیں، کسی خاندان کے محتاج نہیں، کسی قوم کے محتاج نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی چیز سمجھانے کے لیے کہ اب تک بنی اسرائیل کے اندر آ رہے تھے، لیکن اب ہم اپنی ترتیب بدل رہے ہیں، آخری نبی بنی اسماعیل کے اندر بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، اور معراج میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس بلایا، اور بیت المقدس میں سارے انبیاء کی امامت کروائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی سب سے بڑی جو مذہبی قوم تھی عیسائیت اور نصرانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ بھئی دیکھ لو بیت المقدس آج تک تمہارے ہاتھ میں تھا، اب اس کی ولایت جو ہے وہ بنی اسماعیل کے ہاتھ میں جا رہی ہے۔ اب تک بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی، اب ہم اس کی تولیت اور اس کی ساری ذمہ داری محمد اور اس کے ماننے والوں کو دے رہے ہیں۔ اس کا حصی نمونہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انداز ہی یہ اختیار کیا، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دیکھو بھائی اب یہاں کی ذمہ داری بنی اسرائیل سے لے کر اب بنی اسماعیل کے ہاتھ میں جا رہی ہے۔ میں انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کا جو شروع کا رکوع روزانہ پڑھ رہا ہوں، تو اس رکوع کی تفسیر 1-2 دن کے بعد کروں گا، اس میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کو مواقع دیے، اور بیت المقدس کتنی مرتبہ اجاڑا گیا اور کتنی مرتبہ وہاں پہ حالات آئے، اور پھر اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کروا کے پھر اخیر میں کہا کہ دیکھو آج بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ محمد کی امامت کو قبول کر لو اور اس کی اقتداء میں آ جاؤ، یہ آخری موقع ہے۔ تو دوسری وجہ یہ بھی تھی بیت المقدس سے معراج کروانے کی۔ تیسری وجہ جو بعض محققین نے لکھی ہے کہ اس وقت آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ فلکیات امریکہ اور روس کی کمپنی ہے ناسا، جو آسمان میں جتنے ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، اس کے سارے نظام کو دیکھتے رہتے ہیں، اور سیٹلائٹ کے ذریعے ہر ایک کی تصویریں لیتے ہیں کہ بھئی کون سا ستارہ کون سے ستارے سے دور ہے، اور دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، کون سا ستارہ کتنا بڑا ہے، یہ ساری ریسرچ ان لوگوں کی ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کے اندر بہت سی عجیب و غریب باتیں بھی لوگوں کے سامنے آئی، جس سے اسلام کے حقانیت کو اور قرآن کریم کے حقانیت کو سمجھنے میں انسان کو بہت مدد مل سکتی ہے۔ تو یہ جتنے خلائی شٹل چھوڑے جاتے ہیں جو آسمانوں میں جاتے ہیں، پلین ہوتا ہے وہ تو ایک محدود رفتار کے اندر زمین خول کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ خلائی شٹل جو فلکیات سے متعلق ہوتا ہے وہ جو چھوڑا جاتا ہے تو وہ ہزاروں فٹ بلندی کے اوپر جاتا ہے اور پھر وہاں سے تصویریں لے کر نیچے بھیجتا ہے۔ تو یہ جو خلائی شٹل چھوڑے جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر آتے بیت المقدس کے اوپر ہی ہے، اور بیت المقدس کے اوپر سے پھر وہ زمینی خول سے باہر نکلتے ہیں۔ یعنی سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی کو زمین سے اوپر آسمان کی طرف جانا ہو تو ایک حد ہے فضا میں، اس حد کے اندر وہ زمین کی حد ہے، لیکن اس زمین کی حد سے باہر اگر کسی کو نکلنا ہو تو باہر نکلنے کا جو راستہ ہے پوری دنیا میں وہ شام سے اوپر کا جو حصہ ہے آسمان کا، بس وہاں سے ہی اوپر نکلنے کا راستہ ہے، باقی پوری دنیا کے زمین کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ بند ہے۔ جس طرح یہ مسجد ہے ہماری، یہ مسجد ہے، اس مسجد سے اگر آپ کو باہر نکلنا ہو تو یہاں سے آپ نہیں نکل سکتے، یہاں سے نہیں نکل سکتے، اس کے لیے آپ کو پوری مسجد سے گھوم کر اس دروازے پر ہی آنا پڑے گا اور پھر یہاں سے آپ باہر نکل سکیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اسی طریقے سے زمین کا ایک خول ہے فضا میں،
اس زمینی ہال سے اگر کسی کو آسمان کی طرف اوپر باہر نکلنا ہو تو پوری زمین کے جس بھی خطے میں ہو وہاں سے اس کو چل کر آنا پڑے گا بیت المقدس اور شام کے فضا میں، اور پھر وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہے، وہاں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو سائنسدانوں کو تو آج پتا چلا کہ زمینی خول سے باہر نکلنے کا راستہ شام اور بیت المقدس کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے معراج کروا کے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ زمین سے باہر نکلنے کا راستہ جو ہے وہ وہیں پر ہے، آسمانوں کی طرف اگر جانا ہو تو راستہ وہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ زمین جو ہے نا، زمین وہ گول ہے، جس طرح گیند ہوتی ہے نا، گیند بال، زمین گول ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک بال کو لے لو، گیند کو، گول ہے۔ اب جب گول ہے تو اس کا کچھ حصہ تو نیچے کی طرف ہے، کچھ حصہ سائڈ کی طرف ہے، اور کچھ حصہ بال کا اوپر کی طرف ہے۔ بھائی بال تو اسی کا نام ہے نا، بھائی کچھ حصہ نیچے ہے، کچھ حصہ سائڈ کا ہے، اور کچھ حصہ اوپر کا ہے۔ تو جب زمین کو ہم پوری گول مانتے ہیں تو گول ماننے کا مطلب یہی ہے کہ زمین کا کچھ حصہ نیچے کی طرف ہے، کچھ حصہ سائڈ میں، اور ایک حصہ اوپر کی طرف ہے۔ تو وہ حصہ پوری زمین کا جو اوپر کی طرف ہے اور جو آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ شام اور بیت المقدس کا علاقہ ہے، وہ شام اور بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ اسی وجہ سے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو وہ ڈائریکٹ آسمانوں سے شام پہ ہی آئیں گے، اس لیے کہ آسمان سے زمین پر آنے کے لیے راستہ وہی ہے۔ تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ وہ علاقہ جو آسمان سے قریب تر ہے وہ شام اور بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شام اور بیت المقدس کے فضائل کو بیان کرنے میں کہ ہر وقت فرشتے ان علاقوں کو گھیر کے رکھے ہوئے ہیں، ہر وقت فرشتے ان کے اوپر اپنا سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علاقوں میں مادی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے برکتیں بھی بہت رکھی ہیں۔ چنانچہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں ان میں سے اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہی علاقوں میں آئے ہیں اور اسی اطراف میں مدفون بھی ہے، وہی علاقہ ہے۔ تو ایک تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ زمین سے باہر اگر کسی کو نکلنا ہو تو باہر نکلنے کے لیے راستہ وہیں پر ہے، تو بیت المقدس پہ لے جایا گیا، بیت المقدس سے پھر اوپر کی سیر شروع ہوئی۔ یہ تین باتیں سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ اب سمجھیے کہ بیت المقدس معراج کا سفر شروع کیسے ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بینما انا فی الحتیم، دو تین روایتیں، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب طائف سے واپس آ گئے تو طائف سے واپسی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ویسے بھی ٹوٹا ہوا تھا وہاں کے حالات سے، تو بس طائف سے واپس آنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد رات میں عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھ کے ام ہانی کے گھر پہ سو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ام ہانی جو ہے ان کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں تھے، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ رات میں اچانک ایک آواز آئی، گھر والے سب سوئے ہوئے ہیں، وہ آواز ایسی آئی کہ اس آواز کے آنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو یہ دیکھتے ہیں کہ زمین گھر ہے، تو گھر کی چھت پھٹی اور گھر کی چھت سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اندر آئے۔ حالانکہ جبریل جو ہے وہ دروازے سے بھی آ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا چھت کے راستے سے، تاکہ پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جائے کہ کوئی خلاف توقع واقعہ پیش آنے والا ہے، خلاف معمول واقعہ پیش آنے والا ہے، ورنہ عام طور پر تو انسان دروازے سے آتا ہے، چھت سے آئے، تاکہ حضور پہلے ہی سمجھ جائے کہ کوئی انوکھا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ حضرت جبریل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر چھت کے راستے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا، اور باہر نکالنے کے بعد یہاں سے سیدھے لے کر آئے حتیم میں، جس طرح مسجد ہے، کعبہ ہے،
کعبہ کے چاروں طرف کا تھوڑا سا حصہ حتیم کا ہے. اس وقت کا جو مسجد حرام ہے وہ سمجھا رہا ہوں کہ چاروں طرف کا حصہ جو ہے وہ حتیم ہے اور مطاف کا علاقہ ہے. پھر اس کے بعد مسجد ہے, مسجد کے بعد پھر پورا شہر مکہ کا حصہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے ام ہانی کا گھر تو تھوڑا سا دوری کے اوپر تھا. یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے اور حتیم کے اندر لا کے بٹھا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیند ہے تو نیند کا غلبہ تھا, اس لیے کہ ایسا واقعہ تو کہیں پیش آیا ہی نہیں, تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں. چنانچہ نیند کا غلبہ تھا تو میں حتیم میں سو گیا. اس زمانے میں جو قریش مکہ تھے ان لوگوں کا معمول یہ تھا کہ وہ کعبہ میں آ کے سوتے تھے. کعبہ کے اطراف کا جو حصہ ہے وہاں پہ آ کے وہ لوگ سویا کرتے تھے. تو سب سوئے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف حضرت زبیر تھے, ایک طرف حضرت حمزہ تھے اور دوسری طرف حضرت جعفر تھے, اور ان دونوں کے بیچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. جب سو گئے تو تھوڑی دیر کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آئی. دو لوگ ہیں, اس میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو یہ جو تین لوگ سوئے ہوئے ہیں نا, اس میں سے یہ جو بیچ میں سوئے ہوئے ہیں نا ان کو لینا ہے. تین لوگ سوئے ہوئے ہیں, اس میں سے جو بیچ میں سوئے ہوئے ہیں ان کو لینا ہے. چنانچہ یہ آواز آئی اور آواز آتے ہی دو فرشتوں نے مجھے اٹھایا. اس میں سے ایک جبریل تھے اور دوسرے حضرت میکائیل تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے اٹھا کر زمزم کے پاس لے کر گئے, اور زمزم کے پاس لے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا, اور لٹانے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا. جس طرح آپریشن ہوتا ہے نا, ہاتھ کا آپریشن, ہارٹ کا آپریشن, تو آپریشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھئی چیرا جاتا ہے اور اندر کی چیزیں نکالی جاتی ہے, تو باقاعدہ آپریشن ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے وہ 4 مرتبہ چاک ہوا ہے زندگی میں, 4 مرتبہ. ایک تو بچپن میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر تھی, اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا. دوسری مرتبہ جب 10 سال کی عمر تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے وہاں پہ تھے, اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. 4 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ کے وہاں پر تھے کہ 2 فرشتے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ میں, کچھ بچوں کے ساتھ میں بکریاں چرا رہے تھے, اور شام کے وقت میں غروب سے کچھ پہلے کا وقت تھا. 2 فرشتے آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور پہاڑ کے اوپر لٹایا, ایک چٹان کے اوپر, اور لٹانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا. جب سینہ چاک کیا تو ظاہر سی بات ہے خون نکلتا ہے. تو بچوں نے جب خون دیکھا تو سارے بچے گھبرا گئے, اپنی بکریاں چھوڑ کر بھاگے, اور شہر میں یا گاؤں میں جا کے اعلان کیا کہ وہ ہمارا بھائی ہے محمد. 2 لوگ آئے, ان کو لٹایا اور ان کو اس طریقے سے سینہ ان کا کھولا ہے. چنانچہ ان 2 فرشتوں نے سینہ کھول کر دل نکالا, اور اس کے اندر سے 2-3 خون کے لوتھڑے تھے اسے نکالے, اور پھر برف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو دھویا, اور دھونے کے بعد پھر دل جہاں پہ تھا وہاں رکھا, اور پھر جس طریقے سے سیتے اس طریقے سے سی لیا. یہ جو شق صدر تھا یہ بچپن میں عام طور پر بچوں کی طبیعت میں کھیل کود اور شرارت اور اس قسم کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ چیزیں سینے سے نکالنی مقصود تھی, تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی عام بچوں کی طرح نہ گزرے, بالکل نرالا گزرے, اور بچپن کی جتنی حرکتیں بچوں سے ہوتی ہے وہ حرکتیں بھی اس بچے سے نہ ہوں. چنانچہ گاؤں والے سارے کے سارے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے, فرشتے تو آپریشن کر کے چلے گئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے تھے بچپن کی حالت میں. تو سورج غروب ہو رہا تھا اور گاؤں والے سارے کے سارے بھاگے بھاگے آئے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاؤں والوں کو دیکھا تو حلیمہ ان کی ماں تھی, رضائی ماں, تو حضور نے حلیمہ کو دیکھ کر فوراً حضور بھاگے اور ان کے سینے سے لپٹ گئے. ایک بچہ ہے, اس کے ساتھ ایسا انوکھا واقعہ پیش آئے تو ظاہر کی بات وہ ڈر جاتا ہے, سینے سے رکھ کے بہت روئے. تو ایک تو یہ واقعہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا, دوسرا 10 سال کی عمر میں سینہ چاک کیا گیا, تیسرا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی
تو نبوت ملنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور اس کے اندر نبوت کی صلاحیت پیدا کی گئی. اور یہ چوتھا واقعہ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جانا ہے، اور آسمانوں سے بھی اوپر جہاں مخلوقات ختم ہو جاتی ہے اس سے بھی اوپر جانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس دل کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لی جائے کہ اتنا بڑا اور اتنا عجیب و غریب اور اتنا زبردست سفر کر سکے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے پاس لائے اور زمزم کے پاس لا کے لٹایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا. سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا. ثم اتي بطست من ذهب، پھر سونے کی ایک تشکری تھی، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو رکھا گیا، دل کو. زمزم سے اس دل کو دھویا گیا. اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کی جو نہر ہے کوثر اس سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اگر زمزم کے پانی سے افضل کوثر کی نہر ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جو ہے وہ بھی نہر کوثر سے دھویا جاتا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک زمزم کے پانی سے دھویا گیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمزم کا پانی یہ نہر کوثر سے بھی زیادہ افضل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دھونے کے بعد پھر اس دل کے اندر جو ہے یہ حدیث میں آتا ہے ملأہ علما وحکمتا وایمانا ویقینا ومعرفتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دل کے اندر ایمان کو بھرا گیا، حکمت کو بھرا گیا، علم کو بھرا گیا، یقین کو بھرا گیا، ایمان کو بھرا گیا، اللہ کی معرفت اور محبت کو بھرا گیا. ان تمام چیزوں کو بھرنے کے بعد پھر دل کو اپنی جگہ پہ رکھا اور پھر اس کے بعد دل کو سی دیا گیا. سینہ جو ہے اس کو سی دیا گیا کہ سینہ جیسا پہلے تھا ویسا کہ ویسا ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں بھر دی گئی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں وہ قوت پیدا ہو گئی کہ اتنا بڑا سفر کر سکتے ہیں. اب یہ شق صدر ہو گیا. شق صدر ہونے کے بعد پھر ایک جانور لایا گیا، سواری. ثم اتي بدابۃ، وہ سواری ایسی تھی کہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، اس قسم کی سواری تھی جس کو ہم براق کے نام سے یاد کرتے ہیں. براق لایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ بھائی چلو اس کے اوپر سوار ہو جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے. جب سوار ہو گئے تو یہ جو براق تھا یہ تھوڑا سا اکڑ مکڑ کرنے لگا. آپ نے دیکھا ہوگا نا گھوڑا یا کوئی بھی ایسی چیز، کبھی کبھی انسان سوار ہوتا ہے تو تھوڑا سا اکڑ مکڑ کرتا ہے. تو یہ براق جو ہے وہ اکڑ مکڑ کرنے لگا، شوخی. تو اگر جبریل نے ارشاد فرمایا کہ براق الا تستحی مما تصنع، یہ جو تم اکڑ مکڑ کر رہے ہو، شوخی کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ براق کی یہ جو اکڑ مکڑ اور شوخی تھی یہ خوشی کی وجہ سے تھی، اس لیے کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میرے اوپر سوار ہونے والی جو ہستی ہے وہ بہت ہی عظیم الشان ہے. ظاہر سی بات ہے اگر کسی انسان کے وہاں پہ کوئی بڑا انسان آ جائے کسی کے گھر پہ تو انسان خوش ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور جو ہے وہ جانوروں کو بھی دیا ہے، اور یہ جانور تو آسمان کی سواری ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر شعور بھی ویسا ہوگا. تو وہ سمجھ گیا تھا کہ میرے اوپر سوار ہونے والا کون ہے. پھر حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ ما رکیبک قبل محمد، کہ براق تو اکڑ مکڑ بند کر دے، تیرے ہلنے کی وجہ سے محمد کو تکلیف ہو رہی ہے. تیرے اوپر اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق ان سے افضل آج تک سوار نہیں ہوئی. اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ افضل مخلوق آج تیرے اوپر سوار ہو رہی ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے اور براق کی شوخی جو تھی اور اکڑ مکڑ وہ ختم ہو گئی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے رکاب پکڑی، لگام، اور حضرت میکائیل نے رکاب پکڑی. یعنی ایک تو لگام ہوتی ہے اور دوسری رکاب ہوتی ہے. تو حضرت جبریل نے رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل نے لگام پکڑی. اب یہاں سے سفر شروع ہوا. بعض روایت میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت جبریل بھی اس سواری کے اوپر سوار ہوئے اور حضرت میکائیل جو ہے وہ لگام پکڑ کر چلے. اب یہاں سے سفر شروع ہوا تو درمیان میں یعنی کعبہ ہے اور کعبہ سے بیت المقدس ہے.
تو ظاہر سی بات ہے کعبہ سے بیت المقدس تک کا ایک لمبا سفر ہے، ایک لمبا سفر۔ ایک بات آپ لوگوں کو اور بتا دوں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بڑا انسان آنے والا ہو دنیاوی اعتبار سے، تو اس کے آنے کے اعزاز میں روڈ بند کر دیے جاتے ہیں، راستہ خالی کر دیا جاتا ہے، سارے نظام کو روک دیا جاتا ہے کہ بھئی رکو، وہ ایم ایل اے چلا جائے گا، اس کے بعد ٹریفک ہم کھولیں گے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، یہاں ایک بہت عظیم الشان مہمان، اس کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان کے سارے نظام کو روک لیا، آسمان اور زمین کے سارے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لیا اس مہمان کی آمد کی برکت کی وجہ سے کہ سب رک جاؤ، یہ مہمان جب معراج سے واپس آئے گا اس کے بعد دوسرے نظام کو چلنے کی اجازت ہوگی۔ چنانچہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ام ہانی کہتی ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نل سے میں وضو کر کے گیا تھا اس نل کا پانی ابھی ٹپک رہا تھا اور میں معراج سے واپس آ چکا تھا۔ جس بستر میں سوئے ہوئے تھے وہ ابھی گرم تھا اور اس کی گرماہٹ ختم ہونے سے پہلے ہی میری معراج ختم ہو گئی، میں واپس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے سارے نظام کو روک لیا کہ بھئی محمد آ رہے ہیں، سارے نظام رک جاؤ، ان کی معراج ختم ہوگی، اس کے بعد تم اپنے نظام کے مطابق چلنا شروع ہونا۔ چنانچہ اس سفر کے دوران بہت سارے واقعات پیش آئے۔ 4 جگہ سب سے پہلے اسٹاپ ہوا، 4 جگہ یہ سواری جو ہے وہ 4 جگہ رکی۔ چل رہے تھے، چلتے چلتے ایک جگہ آئی، وہ جگہ جو تھی وہ چاروں طرف سے گھنے باغات، کھجوروں کے باغات اور بہت اچھی جگہ تھی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور سے ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں اتریے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے، اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت جبریل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ تھی؟ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ یثرب ہے، یثرب۔ زمانے جاہلیت میں مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا اور اسلام آنے کے بعد پھر اس کا نام مدینہ منورہ ہو گیا۔ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ یثرب ہے اور تمہیں اسی علاقے میں ہجرت کرنی ہے، مکہ چھوڑو گے اور مکہ چھوڑ کر ہجرت تمہاری اسی علاقے میں ہوگی، یہ یثرب ہے۔ خیر، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، اب آگے کی طرف سفر شروع ہوا۔ ایک علاقہ آیا، حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت آپ یہاں پر بھی اتریے، یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترے سواری سے اور اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ یہ مدین ہے، مدین۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جہاں کے نبی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ اللہ کے نبی بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی تھی وہ حضرت شعیب کی بیٹی تھی۔ تو یہ مدین کا علاقہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے 12 سال گزارے ہیں، 12 سال۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی انسان کو جو نسبت ملتی ہے، ولایت ملتی ہے، وہ بہت زمانہ کسی بزرگ کی صحبت میں رہنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مقامات دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت ملی تو نبوت ملنے سے پہلے 12 سال تک شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں یہاں پہ رہے، 12 سال تک ان کی روحانی تربیت ہوتی رہی اور 12 سال تک ان کی روحانی تربیت ہونے کے بعد پھر وہ اس مقام پر پہنچے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی بن سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، تو کہا یہ مدین کا علاقہ ہے۔ خیر، اب یہاں سے آگے بڑھے سوار ہو کے، ایک علاقہ آیا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محمد آپ یہاں بھی نیچے اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوہ طور ہے، طور سینا جسے کہتے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں ہوا کرتی تھی اور یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی ہے۔
تو جو قصہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کسی سے بات چیت ہوتی ہے تو بات چیت تک بات نہیں رہتی، بات چیت کے بعد پھر انسان کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت ہوتی تھی. جب بات چیت ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر آیا ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. بات چیت سے معاملہ آگے بڑھ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اللہ پاک مجھے دیکھنے کا شوق ہے، مجھے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چل ٹھیک ہے، سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی ایک معمولی سی تجلی کا مطلب جیسے سورج ہے، اب سورج کے اندر تو کتنا کروڑوں ٹن نور ہے، اگر وہاں کی ایک معمولی سی روشنی ہماری اس مسجد کے اندر آ جائے تو بھائی سورج کی اس روشنی کا سورج کے پورے نظام سے کیا تعلق بھائی، ایسا جیسے قطرہ سمندر کے مقابلے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک معمولی سی تجلی اتنے بڑے پہاڑ کے اوپر ہوئی، بس اس تجلی کو یہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا اور ریزہ ہو گیا اسی وقت میں. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. پہاڑ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. ظاہر سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آنکھیں کیسے دیکھ سکتی ہے؟ جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وہ آنکھیں دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے گی. تو یہ وہ جگہ تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں واقعی اپنے جذبات اور شوق کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھنا ہے، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ واقعی آپ کے نور کو میں برداشت نہیں کر سکوں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی طور سینا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوئی تھی. خیر یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی. اب یہاں سے سوار ہو کر اب آگے بڑھے تو وہاں پہ ایک جگہ اور آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت یہاں پر بھی آپ نیچے اتریے اور نماز پڑھیے. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. پوچھا بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیت اللحم ہے. بیت اللحم، بیت کا مطلب گھر اور لحم کا مطلب گوشت. عربی میں لحم گوشت کو کہتے ہیں، گوشت کا گھر. یہ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ جگہ ہے بیت اللحم. اور آج بھی فلسطین میں یہ جگہ بیت اللحم کے نام سے ہی مشہور ہے. اس کی بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی وہاں بہت بڑا گرجا گھر بھی بنا ہوا ہے جہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. وہاں پہ نصرانی اور بہت مقدس مقام اس جگہ کو سمجھا جاتا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی. چلیے اب یہ 4 مقامات میں اتر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اس نماز پڑھنے سے ایک یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو برکتی مقامات ہوتے ہیں تو وہاں پر انسان نماز پڑھ کے برکت حاصل کر سکتا ہے. صرف شرط یہ ہے کہ وہاں کی بیجا تعظیم مقصد نہ ہو. اگر کسی علاقے میں چلے گئے وہاں کوئی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے زندگی کے 50 سال 60 سال عبادت کی ہے، دین کا کام کیا ہے، تو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اور بطور برکت کے وہاں پہ بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. وہاں بیٹھ کر تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے متبرک اور اتنے بڑے بندے نے یہاں پہ اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنے زمانے تک یہ دینی درسگاہ رہی ہے، تو وہاں نماز پڑھنے سے انسان کو برکت حاصل ہوتی ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہے. خیر اب آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ایک بڑھیا ہے. اس بڑھیا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. اس بڑھیا نے کہا کہ یا محمد علی رسلک، ارے محمد ذرا میری بات سنو.
حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ محمد ان کی طرف توجہ مت دینا، کھڑے بھی مت رہنا، ان کے سلام کا جواب بھی مت دینا، آگے بڑھ جاؤ۔ چنانچہ آگے بڑھ گئے۔ جب آگے بڑھے تو ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ کھڑا کھڑا حضور کو سلام کر کے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یا محمد علی رسلک، ذرا ایک منٹ آپ سے کام ہے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ محمد بات مت کرنا اس سے، اس کے سلام کا جواب بھی مت دینا اور اس کو توجہ ہی مت کرنا، چلو آگے یہاں سے۔ یہاں سے آگے بڑھے، یہاں سے جب آگے بڑھے تو دائیں طرف سے آواز آئی، دائیں طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا کہ یہاں بھی توجہ مت دینا، آگے بڑھ جاؤ۔ آگے بڑھے تو بائیں طرف سے ایک آواز آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی، حضرت جبریل نے کہا کہ آگے بڑھ جاؤ، یہاں بھی مت روکنا۔ جب کچھ آگے بڑھے تو 3-4 بوڑھے تھے، انہوں نے سلام کیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا حاشر، السلام علیک یا آخر۔ اے اول تم پر سلامتی ہو، اے آخر تم پر سلامتی ہو، اے وہ ہستی جس کی برکت سے سارے لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبریل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کروں؟ حضرت جبریل نے کہا کہ فوراً ان کے سلام کا جواب دو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پہلے وہ جو بڑھیا آپ کو متوجہ کر رہی تھی وہ دنیا تھی، دنیا کی عمر بس اب اتنی ہی رہ گئی ہے، بچپنا، بچپنے سے جوانی، جوانے سے نوجوانی، نوجوانی کا شباب، اور اب یہ بس اتنی ہی بوڑھی رہ گئی ہے دنیا۔ آپ اگر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت جو ہے وہ دنیا کی طرف لڑک جاتی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا کہ وہ جس بوڑھے نے آپ کو سلام کیا تو وہ شیطان تھا، وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، اچھا ہوا آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ پھر جب آگے بڑھے دائیں طرف سے آواز آئی تو وہ داعی نصرانیہ، وہ نصرانیت کی دعوت دینے والے کچھ لوگ تھے، انہوں نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت جو ہے وہ نصرانیت کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اور آگے چل کر بائیں طرف سے جو آواز آئی وہ داعی یہودیہ، وہ یہودیت کی دعوت دینے والا تھا، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت جو ہے وہ یہودیت کی طرف چلی جاتی۔ اور آگے جو کچھ بوڑھوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا تو یہ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ اور اس قسم کے 3-4 انبیاء تھے جن کی روحوں نے آپ کو سلام کیا ہے۔ چلو یہ ایک واقعہ بھی پیش آ گیا، 2 چیزیں ہوئی۔ اب آگے بڑھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سفر کے دوران ایک یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایک آدمی کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ یہ موسیٰ ہے، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آگے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بیت المقدس میں بھی ہوئی ہے، اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آسمانوں پر گئے تو وہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہی جسم تھا جو دنیاوی جسم ہے، اور بیت المقدس میں اور آسمانوں پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثالی جسم تھا۔ یہ مثالی جسم کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل میں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، کل دوسرے مضامین آئیں گے اس میں یہ چیز تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ مثالی جسم کیا چیز ہوتی ہے اور عالمی برزخ کیا چیز ہوتی ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ لوگوں کو یہ اشکال ہوگا کہ بھئی موت پر تو سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اب یہ نماز پڑھنا کیسا؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ یہ موت پر سارے اعمال ختم، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کو جس عبادت کا شوق ہوتا ہے اور جس عبادت کی رغبت ہوتی ہے اور پوری زندگی انسان نے جو کام کیا ہوتا ہے تو وہ انسان کے لیے ایک روحانی غذا بن جاتی ہے۔ جس طرح اللہ کی تسبیح، تحمید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا یہ فرشتوں کی ایک روحانی غذا ہے۔ جس طرح ہماری غذا کیا ہے کہ اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، کھانے سے ہمیں انرجی پیدا ہوتی ہے،
تو فرشتوں کی جو غذا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ موت کے بعد بھی ان کو کچھ نہ کچھ اذکار، دعائیں، نمازیں، ان چیزوں کا موقع دیا جاتا ہے اور وہ خود مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس سے کہ وہ چیز ان کے لیے ایک روحانی غذا بن جاتی ہے، اس کے بغیر ان کو چین ہی نہیں آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نماز جو ہے وہ روحانی غذا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں ان لوگوں نے تذکرہ کیا کہ بھئی دیکھو کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ نے پوچھا کہ بھئی تم کو کس چیز کی خواہش ہے تو تم اللہ کے سامنے کس چیز کی خواہش کرو گے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی تمنا ظاہر کی. بھئی میں تو کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک اچھی سی حور دے دے. کسی نے کہا کہ بھئی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چیز مانگوں گا، یہ چیز مانگوں گا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی، کہا کہ بھئی اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ رشید احمد تجھے کیا چاہیے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تیرے عرش کے سائے میں ایک جگہ دے دے، بس ہمیشہ میں تیرے سامنے نماز پڑھتا رہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نماز پڑھتا رہوں بس اور کچھ نہیں چاہیے. تو یہ چیزیں انسان کے لیے ایک روحانی غذا بن جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے جو دیکھا تو وہ ان کے لیے ایک روحانی غذا تھی. اگرچہ اعمال کا ثواب تو ختم ہو گیا لیکن وہ چیز ان کی زندگی کا ایک فطرت بن گئی. اب یہاں سے پھر آگے بڑھے، جب یہاں سے آگے بڑھے تو ایک دوسرا منظر یہ دیکھا کہ ایک وادی سے گزر رہے تھے، اس وادی کے اندر عجیب و غریب قسم کی خوشبو اور بہترین قسم کی ہوا چل رہی تھی. خوشبو بھی اور بہترین قسم کی ہوا چل رہی تھی. اور اس وادی کے اندر آواز آئی کہ یا ربی ائتنی بما وعدتنی، اے میرے رب آپ نے میرے سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کیجئے، مجھے میرا وعدہ دیجئے. پھر اس کے بعد آگے آواز آئی کہ فقد کثرت غرفی وقصری وحریری وسندسی واستبرقی وعسلی ومائی ولحمی وخمری وذهبی وفضتی وصحافی واکوابی. یہ آواز آئی، اے اللہ میرے بیڈ روم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے، میرے اندر شراب کی نہریں بہت کثرت کے ساتھ ہو گئی، میرے اندر شہد کی نہریں بہت تیزی کے ساتھ پھوٹ رہی ہے، میرے اندر پانی کی نہریں پھوٹ رہی ہے، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہے، میرے اندر سونے بہت زیادہ ہو گئے، چاندیاں بہت زیادہ ہو گئی، ریشم کے کپڑے بہت زیادہ ہو گئے، سونے چاندی کے برتن بہت زیادہ ہو گئے، آپ نے میرے سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَتَكُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَمُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، کہ فکر مت کر میں تیرے اندر ہر ایمان والے مرد اور عورت کو داخل کروں گا، ہر اسلام والے مرد اور عورت کو داخل کروں گا جو میری ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ بھروسہ رکھتا ہے. حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ محمد یہ جنت کی آواز تھی، یہ جنت اپنے پروردگار سے یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ تو نے میرے سے جو وعدہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو میں بھیجوں گا تیرے پاس میں، تو جلدی سے وعدہ پورا کر. اب تو بہت ساری چیزیں ہو گئی، جس طرح کہتے ہیں کہ بھائی فلیٹ بن گئے، ساری چیزیں تیار ہو گئی، اب جلدی سے لوگوں کو دے دو تاکہ وہ آ کے رہنا شروع کریں. جب یہاں سے آگے بڑھے تو ایک تنگ وادی سے گزرے جہاں بہت زیادہ تنگی اور گھبراہٹ بھی بہت زیادہ تھی. وہاں آواز آ رہی تھی، یا ربی ائتنی بما وعدتنی، اے میرے رب آپ نے میرے سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کیجیے. فقد کثر سعری وحمیبی ومائی وغساقی ورضیعی وقد بعد قعری، کہ اللہ میری آگ بہت زیادہ ہو گئی، میرے اندر سانپ بچھو بہت زیادہ ہو گئے، میرے اندر لوہے کے گرز بہت زیادہ ہو گئے، میرے اندر آگ کے شعلے بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ گہری ہو گئی، میرے اندر گرمی بہت زیادہ پیدا ہو گئی. اب آپ نے جو میرے سے وعدہ کیا وعدہ پورا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَكَ مشرک ومشرکۃ وکل جبار لا یؤمن بیوم الحساب، کہ ٹھیک ہے میں تیرے اندر ہر اس انسان کو داخل کروں گا جو میرے سے شرک کرنے والا ہوگا، آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا ہوگا، فکر مت کر. حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کی آواز تھی.
یہ 3-4 واقعات پیش آئے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل یہاں سے آگے بڑھے. اب آگے کیا کیا واقعات پیش آئے وہ انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کو کل بتا دوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں؟ عام فہم انداز میں بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ مسائل بتا دوں آپ لوگوں کو. کل میں نے بتا دیا تھا کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں ہے، دیکھو نماز ہے، نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان صحت مند ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. انسان کی صحت ختم ہو گئی اور انسان جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا ہے، تو انسان بیٹھ کے نماز پڑھے. بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اتنا بیمار ہے تو لیٹ کر نماز پڑھے، لیکن نماز معاف نہیں ہے. لیٹ کر بھی اگر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کر جیسے ہاتھ باندھنا، اشارے وغیرہ کرنا، اگر لیٹ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز پڑھے. اشارے سے مطلب بھووں کے اشارے سے، اس طرح کے دیکھو اللہ اکبر پڑھ لیا، اب ہاتھ باندھ لیے، اب رکوع کر رہا ہوں، اب سجدہ کر رہا ہوں، اشارے سے نماز پڑھے. اگر کوئی انسان اتنا بیمار ہو گیا کہ اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی سکت ختم ہو گئی، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان ایک کوما میں چلا گیا، اب وہ بالکل ہل ہی نہیں سکتا ہے زندہ، لیکن اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. تو یہ کیفیت میں اگر انسان چلا جائے تو نماز معاف ہے. نماز معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نماز کی قضا بھی نہیں ہے، اس نماز کا فدیہ بھی نہیں ہے. یہ نماز کے معاف ہونے کا مطلب ہے. اس نماز کی قضا بھی نہیں اور اس نماز کا فدیہ بھی نہیں. لیکن روزے کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر انسان اس حالت میں پہنچ گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی سکت ہی مکمل ختم ہو گئی، تو اسے فدیہ بہرحال دینا ہے. اگر سکت ہے تو روزے کی قضا کرے، سکت نہیں ہے تو روزے کا فدیہ دے. اگر اس حالت میں بھی پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنے بھاؤں کے اشارے سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو نماز تو معاف ہو جائے گی، لیکن روزے کا فدیہ اس کو دینا پڑے گا. آ گئی بات سمجھ میں؟ اب روزے کا فدیہ اگر انسان ایسا ہے کہ اپنی زندگی میں فدیہ نکال سکتا ہے تو اپنی زندگی میں فدیہ نکالے، لیکن اگر اپنی زندگی میں فدیہ نہیں نکال سکا تو موت کے وقت میں وصیت کر کے جانا ضروری ہے کہ دیکھو میرے ذمے اتنے روزے رہ گئے ہیں، 50 روزے، 60 روزے یا 3 سال کے روزے میرے ذمے رہ گئے ہیں، میرے انتقال کے بعد میرا جو مال ہو تو اس مال میں سے میرے روزے اور نماز کا فدیہ نکال دیا جائے. ہم کہتے ہیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی پر 3 راتیں اس حالت میں نہ گزرے کہ اس کی وصیت اس کے پاس بنی ہوئی نہ ہو. پڑھتے ہیں نا کہ بھائی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے. اب جب یہ بات سنتے ہیں تو ہر ایک کا ذہن دوڑتا ہے، وارثین کا ذہن زیادہ دوڑتا ہے، ارے بھائی وصیت بنا دو، تم وصیت بنا دو، پراپرٹی کی وصیت بنا دو، کس کو کتنا ملے گا اس کی وصیت بنا دو. ارے یہ چیز کی وصیت نہیں کہی ہے شریعت نے، یہ چیز تو وراثت کے اندر آئے گی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے چیزیں اتار دی ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے. وصیت اس چیز کی نہیں ہے. وصیت اصل ان چیزوں کی ہے جو زندگی میں فرض اور ذمے میں واجب تھی اور اس کو ادا نہیں کیا ہے، یہ ہے اصل وصیت. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، عام طور پر آج کل لوگ پریشان ہوتے ہیں، بھائی ارے بھائی وصیت بنانی ہے، ہم کو وصیت بنانا تو بہت زیادہ ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وصیت بنا کے رکھو. تو وصیت بنا کے رکھنے کا اصل مطلب یہ ہے، پراپرٹی کی وصیت وہ وصیت نہیں، وہ تو وراثت ہے، وہ تو انسان کے مرتے ہی شریعت نے بتا دیا ہے کہ بھائی کس کو کتنا ملنا ہے. اس لیے اگر نمازیں چھوٹی ہے اس کو لکھ کے رکھو، روزے چھوٹے ہیں اس کو لکھ کے رکھو. حج فرض تھا اور ادا نہیں کیا تو اس کی وصیت ہے کہ میرے ذمے اتنا حج فرض تھا اور میں نے ادا نہیں کیا ہے تو میرے مال میں سے یہ حج ادا کر دیا جائے. اسی طریقے سے اگر آپ نے لوگوں سے قرض لیا ہے یا مال لیا ہے اور اس کا پیمنٹ نہیں دیا ہے، وہ وصیت کے اندر لکھو. ان چیزوں کی وصیت لکھ کے رکھنا ضروری ہے تاکہ بعد کے وارثین کو پتا چلے کہ بھئی کیا کیا چیزیں ان کے ذمے واجب تھی. پھر وصیت وارثین جب دیکھیں گے تو جو قرض ہے وہ تو سب سے پہلے ادا کیا جائے گا. سب سے پہلے قرض کے بغیر وراثت تقسیم نہیں ہوگی. قرض کی ادائیگی کے بعد اب دیکھا جائے گا کہ بھئی انہوں نے وصیت کیا کیا کی ہے. وصیت کے اندر اگر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس کے بارے میں وصیت ہے تو پورے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے. جس طرح قرض ادا کر دیا اور اس کی تجہیز و تکفین ہو گئی، اب مثلا یہ سمجھ لے کہ 3 روپیہ بچا ہے. کتنا روپیہ بھائی؟
3 روپیہ، تو اس میں سے 1 روپیہ جو ہے نا وہ 1/3 مال ہے. کتنا تہائی مال ہے؟ 1/3. اس 1/3 کے اندر جتنا ہو سکتا ہے وارثین کے ذمہ ضروری ہے تو وہ ان چیزوں کو ادا کرے. اگر اس نے روزے کی وصیت کی ہے تو روزوں کا فدیہ دے، نماز کی وصیت کی ہے نماز کا فدیہ دے، اس میں اس کا حج بدل ہو سکتا ہے کہ تو حج بدل ادا کرے. لیکن ان کے ذمہ نمازیں اور روزے یہ سارے کے سارے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ 1/3 مال سے زیادہ مال اس میں خرچ ہو رہا ہے، 2 روپیہ خرچ ہو رہا ہے، تو وارثین کے اختیار میں ہے کہ 1 روپے کے بقدر تو ضروری ہے، اس سے زیادہ جو مال جا رہا ہے اگر وارثین اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ان کے اوپر شریعت نے کوئی زبردستی نہیں کی ہے. یہ بھی اس وقت جبکہ اس نے وصیت کی ہو. اگر وصیت نہیں کی اور اس کا انتقال ہو گیا تو قرضہ تو دے دیا جائے گا، لیکن اب جب 3 روپیہ بچا ہے تو وارثین اگر احسان کرنا چاہے تو ان کے روزے نماز وغیرہ کا فدیہ دے دے، اور اگر احسان نہ کرنا چاہے پورا 3 روپیہ آپس میں تقسیم کرنا چاہے تو بھی ان کو اختیار ہے. آگے مسائل سمجھ میں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں. اے اللہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات میں تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، عافیت کے ساتھ رحمت کی چادر میں ہم سب لوگوں کو ڈھانپ لے، عافیت کے ساتھ رحمت کی چادر میں ہم سب لوگوں کو ڈھانپ لے. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کے دلدل سے نکال کے طاعت کی سڑکوں کے اوپر ہم سب کو ڈال دے. اے اللہ پکا سچا نمازی بنا دے، آپ کو ماننے والا بنا دے، اپنی ساری ضرورتیں آپ کے سامنے رکھنے والا بنا دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عشق نصیب فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا فرما دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ساری دنیا میں عام اور کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ایمان کی ہواؤں کو چلا دے، اسلام کی ہواؤں کو چلا دے، امن اور امان کی ہواؤں کو چلا دے، نمازوں کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما دے، باطل کے نرغوں سے اس امت کو بچا لے، باطل کے نرغوں سے اسلام کو بچا لے، باطل کے نرغوں سے اس امت کو بچا لے. اس امت کے جوانوں کی حفاظت فرما دے، بچوں کی حفاظت فرما دے، عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے، بوڑھوں کی حفاظت فرما دے، اسلامی ممالک کی حفاظت فرما دے، اسلامی خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، دینی مدارس کی حفاظت فرما دے، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دے، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہم میں اتحاد پیدا فرما دے، آپس میں مودت اور محبت پیدا فرما دے، انتشار سے حفاظت فرما دے، افتراق سے حفاظت فرما دے، اختلافات سے حفاظت فرما دے، آپسی لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرما دے، آپسی بغض اور کینہ سے حفاظت فرما دے. ساری امت کو متحد فرما دے، ساری امت کو متحد فرما دے، ساری امت کو متحد فرما دے. اے اللہ معراج کے واقعے سے امت کو جن سبقوں کو لینا ہے وہ سبق امت کو لینے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ارے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.